جو حقیقتیں ہوتی ہیں نا ان کو تسلیم کرو، اور اپنے بھائیوں کی عزت احترام، ان کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھنا۔ میں اگر آپ کو نا پوری زندگی کا نچوڑ، پوری زندگی کا، تو ایک ہی بات میں سمجھاؤں آج تک، چاہے دعوت کا میدان، تعلیم، خطبات، سفر، جہاد، دورہ خاصہ، عامہ، شادیاں، یہ سچائی جو ہے نا اس کو کہیں شکست نہیں ہے۔ بے شک۔ بس ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ الفاظ نا اس ہاتھوں کو ٹکرا کے نا منہ کو لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں قبول ہونی، یہ نہیں ہونی، یہ نہیں ہونی، اس کے اندر ذرا سچائی صحیح نہیں ہے۔ تو بھائیو سچائی جو ہے نا مان لینا۔ اور دیکھو نا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا صحیح مسلم، بعض محدثین نے اس کو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری سے بھی زیادہ صحیح قرار دیا ہے، لیکن اتنے بڑے امام، اور انہوں نے کہا کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم بھی نہ ہوتے۔ مجھے بات سمجھ آئیے نا میرے بھائیو، یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جماعت کی خیر و برکت ہے۔ میں نے پہلے بھی کل بھی باتیں بہت ساری سنائی ہیں، آج میں نے اپنی انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ اگر وہ ایک لفظ ہم یہ کہہ دیتے کہ ہم نہیں جاتے تو کہاں بلوچستان اور کہاں کیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ہمیں آپ جس فورم پہ بھی بٹھائیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل، اور پھر ہمارے جو ہے وہ ان لوگوں کی جو تربیتیں ہماری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے آج ہم ایک جیسے بیٹا جو ہے وہ گبرو ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے ہاتھ باپ کا ہوتا ہے۔ کسی فورم میں بٹھائیں ہم بات کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، دنیا کا ہو، تجارت کا ہو، بزنس کا ہو، لین دین کا ہو، اس کے پیچھے فل جو ہے اللہ کے فضل سے ہاتھ جماعت کا ہے۔ تو جماعت سے نہیں کھنجنا بھائیو، اس جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہو جاتا ہے، گھروں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، بھائیوں سے ہو جاتے ہیں، بیوی سے ہو جاتا ہے، بچوں سے ہو جاتا ہے، بزنس میں ہو جاتا ہے، بدگمانیوں سے، جو بدگمانیوں سے بچتا ہے نا بس اپنے بھائی کے لیے نا، میں نے ایک بندے کا واقعہ پڑھا ہے تو وہ تصوف ٹائپ ہے لیکن مطلب بات اچھی ہے۔ اس نے کہا اگر جو ہے نا وہ کسی کے داڑھی کے شرابی جو ہے نا وہ گر رہی ہے نا قطرے ٹپک رہے ہیں تو میں سمجھوں گا کوئی گرا کے چلا گیا، اتنا اس نے جان رکھا تھا۔ اور خنزیر کو کہا، اس نے کہا کہ خیر سے گزر جاؤ۔ شاگرد نے کہا استاد جی یہ تو خنزیر ہے، اب اس کو بھی خیر کہتے ہیں، اگر میں اس کو گالیاں دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ زبان، اپنی زبان کو خیر کی یاد ڈالیں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ تو بھائیو میں یہ جو بات کہنی چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو جماعت کی وجہ سے الحمدللہ آج یہ گلشن سجا ہے۔ آپ میں سے ہر بندہ اگر یہ دیکھے گا نا، یقین کریں کہ لوگ مدرسوں میں پڑھے ہیں ان کو ان چیزوں کے متعلق یہ جو آج آپ نے باتیں سنی ہیں مختلف بھائیوں سے کہ یار لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے ساتھ مل کے رہو، خوشی میں غمی میں بیٹھو، نرمی کام، یہ کچھ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ لوگ ان باتوں کو جو ہے نا وہ ترس رہے ہیں۔ تو میں تو بہرحال اپنی کوئی گفتگو نہیں بات، میں سب بھائیوں کا یقین کرو بہت دل کے تھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے لمبے سفر کے لیے میری دعوت کو قبول کیا اور پھر جو ہے وہ مجھے عزت بخشی کہ آپ تشریف لائے۔ تو مجھے یقین کریں بہت فکر لگی ہوئی تھی اس چیز کی، میں نے کہا یار بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، کھانے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سردی ہے، بستر میں۔ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کس قدر اس بات کی ٹینشن تھی کہ میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ایسا ویسا پریشانی مسئلہ۔ تو میں الحمدللہ کما حقو تو نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہر آنے والا بھائی جو ہے وہ اس کی عزت، احترام، اکرام، محبت، اور بھائیوں نے بھی ماشاءاللہ اس سے زیادہ، جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ اللہ تو دے رہا ہے۔ تو بہرحال میرے دل میں بہت زیادہ خوشی اس بات کی کہ آپ سب بھائیوں نے دعوت کو قبول کیا۔ اور میں نے وہ مجموعے میں ایک بات کہی تھی، جی میں نے مجموعے میں ایک بات کہی تھی کہ یہ پروگرام ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ آئندہ جو بھائی آئے ہیں وہ شوق سے آئیں اور جو نہیں آئے وہ سمجھیں کہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل۔ تو بس ہمارے ذہن میں یہی بات تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ہر بھائی ہمارا جو ہے وہ قیمتی ہے۔ یہ جو قاری صاحب نے بات کی ہے نا، اس بات کو ذہن میں رکھیں، قاری ابراہیم صاحب نے اور عبدالجبار بھائی نے اپنی گفتگو میں کافی اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اپنے آپ کو، یہ ٹھیک ہے اللہ کے سامنے معمولی سمجھیں، اپنے بھائیوں کے سامنے جھک کے رہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں ہماری بات اللہ کے فضل سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گفتگو ہی نہیں کرنی آتی، وہ صحیح بات ہی نہیں کر سکتے۔ آپ سارے بھائی جمعے پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اپنی تقریر ریکارڈ کرو، 100% ریکارڈ کرو یا آڈیو ریکارڈ کریں اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کو شیئر کریں۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کوئی نہیں سنے گا،
ہمیں بھی لوگ سنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اس کو میں اپنے آپ کو ہم معمولی سمجھتے نہیں ہیں, ہم کون سے کوئی اچھے خطیب ہیں, ہمیں کون, نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے اس معاملے میں بھی جو ہے وہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے عاجزی ہے. لوگوں کو اپنے گناہوں پہ گواہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں. اگر گناہ گار ہے تو توبہ استغفار کریں. لوگوں کو اپنے گناہوں پہ گواہ بنا کے کبھی اللہ کی خوشی نہیں مل سکتی. یہ ایک بات چلتی ہے نا جی ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم بڑے عاجز ہیں, یہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک آرٹیفیشل سی بات ہے. جو سمجھتا ہے تو معافی مانگ لے, جو سمجھتا ہے اللہ کے سامنے جھکے. تو اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں, اپنی قدر کریں. عرفان لائی صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی اس مجلس میں, میں کہتا ہوں بہت ہی زبردست بات, اور بھی 2 بھائیوں نے کی ہے, کہ یہ جو صحت ہے اس کا بھی خیال رکھیں. اگر یہ بھٹی صاحب کی صحت نہ ہوتی اس طرح تو آج صحیح بخاری کی شرح نہ لکھ رہے ہوتے. اتنے بڑے عالم ہیں, عمر کے حصے میں اس کے باوجود ماشاءاللہ گفتگو کر سکتے ہیں, جمعہ بھی پڑھاتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, دروس بھی دیتے ہیں, سوال و جواب کی نشستیں بھی کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سے بہت کم عمر ہیں, لیکن علم ہے ان کے پاس, لیکن اب ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کچھ کر سکیں. تو یہ بھی ایک بڑی اہم ترین بات ہے. باقی جو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالقادر بھائی نے اور عبدالجبار بھائی نے اپنی گفتگو کی ہے نا, کہ ہمیں جو ہے وہ ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ تو بڑا ہی قیمتی نقطہ سامنے آیا ہے. پہلے بھی اس پہ جزوی طور پہ توجہ ہوئی تھی, لیکن اب جو ہے آج اس کے اوپر سحر اصل بات کی ہے سب بھائیوں نے. اور دیکھیں ایک بات ہوئی ہے, ہر بندے نے سمجھا یہ میری بات تھی, اور ہر بندے نے اس کو قبول کیا کہ بالکل ہم حاضر ہیں اپنی طاقت کے مطابق. تو بہرحال وقت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی مجلس کو بھی ختم کریں. بھائیوں نے سفر بھی لمبا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ جہاں پہ رہنا قبول فرمائے. علاقے کے اندر بھی دعوت کا کام ہوا ماشاءاللہ. جیسے یہاں پہ قاری عبدالرحمٰن نابے صاحب نے کہا کہ باقی کلاسیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں. ایک اور بھائی نے بھی ادھر فرمایا. تو یہاں دیکھیں آپ کتنا با مقصد مساجد میں بھی گئے, علاقے میں ادھر بھی کھانا کھایا, لوگوں کو پتہ لگا, ادھر بھی ہم دعوت کھا کے آئے ہیں. تو یہ بھی ایک علاقے کے اندر ایک رونق ہے, اور علم کی رونق جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ سب سے بڑی رونق ہے. اللہ رب العالمین مجھے آمین. ہاں جی آمین.